سید حجاز مہدی کراچی سے ہیں، عالم دین بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، عربی فارسی کے استاد بھی ہیں اور فن عروض کے ماہر ہیں ماشاءاللہ، ہستونیس سے کئی سالوں سے منسلک ہیں۔ تو شروع بھی ہم ان سے ہی کریں گے کیونکہ ان کا ایک جو روایتی ہمارا صدیوں پرانا جو تعلیم کا نظام ہے اس سے بھی آشنا ہیں اور آج کی دنیا سے بھی بہت اچھی طرح آشنا ہیں، کیونکہ ٹرانسلیشنز کا کام بھی کرتے ہیں، تنقید کا کام بھی کرتے ہیں، حلقہ ارباب ذوق کے بھی سرکردہ ممبر رہے ہیں اور ہیں بھی۔ تو اس مختصر سے تعارف کے بعد دوسرے ہمارے مہمان ہیں ریاض کملانی صاحب، وہ بھی کراچی سے ہیں، حجاز بھی کراچی میں ہیں۔ ریاض جو ہیں وہ پی سی ایف دا سٹیزنز فاؤنڈیشن جو اسکولوں کا ایک سسٹم ہے اس کی ایجوکیشن کو ہیڈ کرتے ہیں، کئی سالوں سے اس سسٹم کے ساتھ منسلک ہیں، بہت زبردست کام کر رہے ہیں۔ اور آخر میں نوجوان ہسٹورین اور برصغیر کی مختلف جہتوں پر نظر رکھنے والے اسکالر ہیں شارق خان، لاہور سے ہی ہیں۔ تو اب مقصد ہمارا بہت ہی سادہ سا ہے، یا کہہ لیں فارمیٹ سادہ سا ہے کہ ایک تو ہم تعلیم کے حوالے سے ایک تاریخی پس منظر جو شاید حجاز زیادہ پیش کریں گے، اور پھر آپ تینوں حضرات سے اصل میں سوال یہ ہے کہ آپ کے اپنے اپنے تجربے کے حوالے سے اور مطالعے کے اور سوچ کے حوالے سے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں یا کیا سوچتے ہیں کیسا ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال سے اس سے بڑی ایسی ہی گفتگویں جو ہیں وہ درکار ہیں۔ صاحب نے مجھے بتایا کہ جب پاکستان بنا، آپ لوگ ہسٹورین ہیں، شارق آپ اس کی ڈیٹیلز جانتے ہوں گے، مجھے بس اس کا ایک خاکہ سا یاد ہے کہ قائد اعظم نے ایک کمیٹی بنائی جس میں علماء دین بھی تھے، پروفیسران بھی تھے، بڑے اچھے اچھے انٹلیکچوئلس کو جمع کیا کہ آپ لوگ بنائیے پاکستان کا تعلیمی نظام۔ کتنی خوبصورت اور اکراس دا بورڈ ایک اوپن سوچ تھی۔ وہ پھر ان لوگوں نے کام کیا، انہوں نے کچھ تجاویز بھی بنائی، پھر وہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، نہ پھر کبھی سنا نہ کبھی دیکھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف لوگوں کی آراء کے بغیر اچھا کام شاید نہیں ہو سکتا، اور گفتگو کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا۔ حجاز آپ شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ آپ کا اپنا جو تعلیم کے حوالے سے ایک ایکسپیرینس ہے وہ بھی، اگر مجھے لگتا ہے کہ میں تینوں سے ویسے یہی کہوں گا کیونکہ تعلیم پہ بات ہو رہی ہے، تو جس سفر سے آپ گزرے ہیں اس کا مجھے لگتا ہے زندگی کے بھی جس سفر سے گزرے ہیں اس کا تعلیم کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اور اگر چاہیں تو اپنے آپ سے اگر شروع کریں۔ جی بہت شکریہ تیمور صاحب۔ سامعین اور ناظرین کے لیے یہ وضاحت میں کرتا چلوں کہ جن چیزوں کے بارے میں تیمور صاحب نے کہا کہ میں عالم ہوں، ان کا میں طالب علم ہوں در حقیقت۔ تو تمام چیزیں اب میں بھول گیا ہوں، اتنی تعریف کی ہاں صاحب کہ کس کس کے بارے میں وضاحتی بیان دیتا چلوں۔ تو اچھا، البتہ جہاں تک میرا اپنا تعلیمی سفر ہے، کراچی میں اور ایران میں بھی رہا کچھ حصہ، اور ایران میں 2 دفعہ، ایک دفعہ بچپن میں، تو وہاں کے بھی تعلیمی نظام سے آگاہ ہوں میں کہ بچے کس طرح وہاں پر جاتے ہیں، زیر تعلیم ہوتے ہیں۔ اور پھر نوجوانی کراچی میں آ کے پھر ایک دفعہ دوبارہ جامعہ کے لیے، یعنی کہ بیچلرز اور ماسٹرز کے لیے تہران یونیورسٹی جانا ہوا۔ تو اس درمیان بیچ میں چند برس پاکستان کا بھی تعلیمی نظام دیکھا، اب دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے تعلیمی نظام کو۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پہ پاکستان میں جو روایتی سلسلہ مدارس کا، اس میں بھی 4 سال میں نے 3 سال محتاط اندازے کے مطابق اپنے صرف کیے۔ چونکہ اب اس کہانی کو میں اس طرح جوڑ دیتا ہوں کہ ایک ہوس ہے جو میرے اندر ہے، بہت سے اور لوگوں میں بھی ہے، کہ وہ ایسی چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں اور ایسے موضوعات پر دسترس اپنی مضبوط کرنا چاہتے ہیں جو روایتی موضوعات ہیں۔
اور ان موضوعات پر دسترس مضبوط کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے جدید مراکز ہیں تعلیم و تدریس کے، وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بہت رائج اور متداول چیز ہے علم منطق۔ اگر آپ کو سیکھنا ہو تو آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ کسی جامعہ میں، اگر صرف پاکستان کی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جامعہ اس میں کوئی ڈگری آفر کرتی ہے؟ اس پہ ہم بعد میں جائیں گے کہ ان کی ڈگری دینے سے یا نہیں دینے سے کیا ہوتا ہے، لیکن مضمون کے طور پر فلسفے میں ایک دفعہ پڑھایا جاتا ہے، بہت وہ بھی ایسا پڑھایا جاتا ہے کہ اسے نہ پڑھانا اچھا ہے۔ تو ایک موضوع ہے، یہ ایک روایتی موضوع ہے۔ اسی طرح جیسے شاعری کے علوم ہیں، ادب کے علوم ہیں، ان کے اوپر آپ کو نہیں ملتی۔ تو میرا بھی یہی سلسلہ تھا کہ جب وہ ایک پیاس پیدا ہوئی کہ ایسی چیزیں سیکھی جائیں جو روایتی علوم کہلاتے اور شاذ ہیں اب، اور فی زمانہ پاکستان میں کسی جامعہ میں، ویسے تو پوری دنیا کا یہ حال ہے لیکن ہم چونکہ زیادہ میرا ایکسپوجر یہاں کے جامعات سے نہیں ہوتا، تو مدرسے کی بھی خاک چھانی اس سلسلے میں، اور کافی کامیاب تجربہ بھی رہا کہ جو چیزیں آپ جامعات میں نہیں سیکھ سکتے، مثال کے طور پہ ڈھنگ سے آپ عربی نہیں سیکھ سکتے جامعات، اور ان کے نصاب سے انداز سے پڑھانے کی نہیں آتی آپ کو، مدرسے میں یہ آپ کو آ جائے گی، وہ اس کو سکھانے کی بھی قابل ہے، ان کا نصاب بھی اس طرح کا ہے، اور کامیاب نصاب ہے، اور ایسا نصاب ہے جو ہزاروں سال سے چل رہا ہے اور کامیاب۔ اور پھر دوسری علوم غریبہ جن کو آپ کہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ علم منطق میں اگر مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں پر آسانی سے ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ ادبیات میں، اب وہاں فوکسڈ مدرسے میں ہوتا ہے کہ عربی کے ادب پر بات کی جائے، لیکن بنیادی طور پہ وہ آپ کو اتنا گہرا اور اتنا ان ڈیپتھ مطالعہ ادب کا اور کہیں بھی اس طرح میسر نہیں ہے جس طرح مدرسے میں ہوتا ہے۔ یعنی مدرسے کا جو تعلیمی نظام ہے، اب اس میں مدرسے بہت طرح کے ہوتے ہیں اور اس میں پڑھنے والے بہت طرح کے جاتے ہیں، لیکن اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں وہ تعلیمی نظام اور نصاب کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ وہ نصاب اور وہ تعلیمی نظام جو مدارس کا ہونا چاہیے، اگر کسی مدرسے میں نہیں ہے تو پھر وہ ہٹ کے چل رہا ہے، لیکن جو روایتی مدارس ہیں جن میں وہ نظام چلتا ہے وہ بہت عالیشان اس حوالے سے، ان موضوعات کے حوالے جو آپ کو باہر نہیں ملتے، تو اس کا بھی ایک ذرا سا ایکسپوجر ہے۔ تو اب جو میں اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں یہاں سے، کہ جب ہم تعلیمی نظام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے ان کی نسل میں جب ہم دیکھتے ہیں، بہت پیچھے بھی اگر نہ جائیں آپ، 50 سال پیچھے کا سفر کر لیں، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں ان میں پائی جاتی ہیں جو فی زمانہ مفقود ہے، آج کل کے طالب علموں میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ان کو اگر پاکستان کے خطے کی بات کریں، اب میں یہ بحث نہیں کر رہا کہ پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہو گئی اور نہیں ہوئی، فرض کریں ایک آدمی کراچی میں رہتا ہے یا لاہور میں رہتا ہے 50 سال پہلے، اور وہ پڑھا لکھا آدمی کہلاتا ہے، تو اس کو ضرور فارسی آتی، اس کو ضرور عربی آتی ہے ایک معقول حد تک، عربی اگر ٹھیک سے نہیں بھی آتی تو فارسی بالکل آتی ہے، اور اردو اس کو آتی ہے، انگریزی بھی آتی ہے اس کو، تو یہ زبانوں کے اعتبار سے۔ دوسرا یہ کہ اس نے ادب پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے 50 سال پہلے ایک ایسا آدمی کی بات کر رہا ہوں جس کو معاشرے نے سمجھایا تھا کہ یار یہ پڑھا لکھا آدمی یا تعلیم یافتہ آدمی، تو تعلیم یافتہ آدمی کو ادب اس نے پڑھا ہوا ہوتا تھا۔ اب کون کون سا میں یہ بھی بتا دوں کہ اس نے مثال کے طور پہ فارسی کا ادب پڑھا ہوا ہوگا، کلاسیک، اس نے سعدی کو ضرور پڑھا ہوا ہوگا، اس نے مولانا کو ضرور پڑھا ہوا ہوگا۔ یہ وہ ہیں جو سب نے پھر ذوق کے مطابق، اپنے پسند کے مطابق، کسی نے فردوسی کو پڑھا ہوا ہو، کسی نے حافظ کو پڑھا ہوا، پھر اس نے اردو کا ادب کلاسیکی پڑھا ہوا ہوگا، اس نے غالب کو پڑھا ہوا ہوگا، اس نے میر کو، سودا کو پڑھا ہوا ہوگا، درد کو پڑھا ہوا ہوگا، پھر ذوق کے مطابق اپنے حساب سے اور بھی چیزیں اور شعراء کو پڑھا ہوگا۔ ادیبوں میں اگر آپ دیکھیں تو اس نے محسن آزاد کو پڑھا ہوا ہوگا، ابوالکلام کو پڑھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، اس نے ڈپٹی نذیر احمد کو پڑھا ہوا ہوگا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ایک عام توقع ہوتی تھی کہ ایک عام طالب علم ہے تو اس نے یہ چیزیں تو اس کو آتی ہوں گی، اس کو فارسی ضرور آتی ہوگی، ادب کا اس کا اچھا مطالعہ ہوگا ضرور۔
تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی کے طور پہ. اور شاید ڈگری اتنی اہم تھی بھی نہیں اس وقت کہ یہ فرق پڑتا ہو کہ اب وہ یہ جو تعلیم یافتہ شخص ہے جو 2-3 زبانیں جانتا ہے اور 2-3 زبانوں کے ادب پر اس کی رسائی ہے. انگریزی میں بھی جو جانتا تھا اس نے کیٹس کو ضرور پڑھا ہوا تھا, ورڈسورتھ کو پڑھا ہوا ہوتا تھا ادب میں. تو اب اس کا شعبہ کوئی بھی ہو, یہ ایسی چیز ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی انجینئر ہے, کوئی تو پڑھا لکھا شخص کہلاتا ہے معاشرے, تو اس میں ضروری نہیں ہے وہ عالم ہو, ادیب ہو اور شاعر ہی ہو, تو اس پہ یہ بات ہے, یہ عام آدمی کی بات ہے. اس سے پیچھے جائیں تو اور آپ کو نوابغ ملتے ہیں. یہ نتیجہ تھے اس تعلیمی نظام کا, یہ لوگ جو ان کو بچپن میں عربی کے صرف و نحو پڑھا دی جاتی تھی, ٹھیک ہے, گلستان بوستان پڑھا دی جاتی تھی, اس سے ایک خاص معاشرہ بنتا تھا. ایسا معاشرہ جو آج کے معاشرے سے بہت مختلف معاشرہ تھا, جس کا ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ آج جو بزرگ باقی رہ گئے اس زمانے کے, ان کو کسی حد تک نوسٹیلجیا کا شکار ہیں اس کے لیے. یا یوسی صاحب نے جو ایک ٹرم کوائن تھی اس کے لیے کہ یادش بخیریہ کا شکار ہے, کہ وہ ہر وقت اس گردان کو آپ کہتے ہیں کہ یادش بخیر اس زمانے میں ہوتی. تو وہ جس چیز کی یاد ہے, جس چیز کی یاد کو بخیر کہا جا رہا ہے, وہ سوسائٹی جو فی زمانہ نہیں ہے, یہ وہ ہماری روایتی سوسائٹی. اب اس میں کیا ہے, اگر آپ تقابلی جائزہ لیں آج کی تعلیمی نظام کا, جس سے میں بھی گزرا ہوں, اور اس 50 سال پہلے کے, یا اس 50 سال پہلے کے تعلیمی نظام کو آپ ایک روایتی سلسلہ سمجھ لیں, 1000 سال کا, ٹھیک ہے, کم از کم 1000 سالوں پر محیط ایک سلسلہ سمجھ لیجیے, جو سلسلہ ایسے لوگ پیدا کرتا تھا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی آدمی 5-6 علوم پر اتنا ماہر ہوتا ہے کہ اس پہ وہ کتابیں بھی تحریر کرتا تھا. اور وہ ایک شرق میں علم ہے, غرب میں, یعنی ایسی چیزیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ ایک ہی آدمی ہے. مثال کے طور پہ سینا کو آپ لیتے ہیں تو اس کی کتاب آپ کو میڈیکل میں بھی ملتی ہے, اس کی میوزک پر بھی ملتی ہے, اس کی ریاضی میں بھی ملتی ہے, اس کی منطق اور فلسفے, میٹافزکس اور بایولوجی میں بہت فیلڈز تھیں, ایسٹرولوجی میں آپ کو ملتی ہے. تو یہ چیزیں, یہ وہ کون لوگ تھے, وہ کون سا تعلیمی نظام تھا جو ایسے لوگ پیدا کرتا تھا جو ہماری طرح یہ کہہ کر نہیں رکھتے تھے کہ اس میں نے ماسٹرز نہیں کیا ہوا. تو سوال یہ کہ جس میں تم نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اس میں تم کون سا تیر مار رہے. ٹھیک ہے, یہ عمومی نہیں ہے, یہ میں مثال دے رہا ہوں. جو عمومی رویہ ہے, آپ کسی سے کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ بالکل بنیادی بات تمہیں آنی چاہیے, یا اچھا ہے کہ سیکھ لو, تو کہتا ہے یار یہ میرا ڈومین. تو اب بات یہ ہے کہ یا تو پھر جو آپ کا ڈومین ہے اس میں آپ بہت ہی اعلیٰ کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں, وہ بھی نہیں ہے. تو ہمارا طالب علم جو 14-16 سال پڑھ کے نکلتا ہے باہر, وہ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو وہ 3 زبانیں کم از کم پڑھتا ہے اپنے تعلیمی دورے میں. یعنی کہ آپ بچپن سے دیکھنا شروع کریں تو ہر سال انگریزی پڑھتا ہے, اور ہر روز میرے خیال سے اس کا ایک گھنٹہ انگریزی پڑھتا ہے, اردو بھی پڑھتا ہے. پھر وہ آ کے ماسٹر میں مثال کی اختیاری ہوتی, کوئی 1 سال پڑھتا ہے, لیکن وہ چل رہی ہوتی ہیں. یہ جو مضامین ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو اختیاری مضامین نہیں ہیں, تو یہ تو وہ پڑھتا ہی ہے. تو اب 2 زبانوں میں سے نہ اس کو اردو آتی ہے نہ انگریزی آتی, ٹھیک ہے. پھر اس نے اس کا سبجیکٹ مثال کے طور پہ کس میں ماسٹرز کیا, آپ نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹر کیا ہے, آیات میں. تو انٹرنیشنل ریلیشنز کے بارے میں جو اس کی معلومات ہوتی ہیں وہ بھی کوئی ایسی نہیں ہوتی کہ کہا جا سکے کہ اس آدمی کی یہ 14 سالہ تعلیم کا نتیجہ ہے. اب جس تعلیمی نظام کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ تعلیمی نظام ہے جس میں 7 سال میں بچہ گلستان بوستان کا حافظ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جس میں اس کو عربی کی صرف و نحو آتی ہے, اس کو فارسی زبان آتی ہے. اس کے بعد آپ اس کو جو بھی بناتے ہیں یعنی اس کا معیار یہ ہے کہ یہ چیزیں تو 7 سال کے بعد تو تعلیم شروع ہوتی ہے, جس کو آپ اسپیشلائزیشن کہتے ہیں. یہ تو 7 سال عمر ہے اس کی, تو کب سے پڑھا ہوگا, 5 سال سے 4 سال سے پڑھانا شروع کیا ہوگا قاعدہ پر. تو آپ بھی بچے کو 2.5 سال سے ڈال رہے ہیں, ابھی تو 2 سال کا چل رہے ہیں کہ 2 سال سے جا رہے کہیں پڑھنے کے لیے. تو وہ 2 سال سے جب گئے اور اب وہ 22 سال کا ہو گیا, تو وہ ایک تعلیمی نظام میں 20 سال اس کے لگ گئے. اور آپ پہلی جماعت سے گریں تو ماسٹرز کرنے تک اس کے 16 سال لگ گئے یا 18 سال لگ گئے. بہت بڑا ایک
وقت ہے یہ اس تعلیمی نظام کا حصہ رہتا ہے تو وہ تو بہت بڑا عالم فاضل آدمی ہے، وہ آپ کو نظر آئے گا کہ اور ایسا عالم فاضل جس کا امپیکٹ ہے بہت بڑا. اور یہ تو جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں چیزیں، یہ تو ہر آدمی جو پڑھا لکھا کہلاتا ہے صرف یہ اس کے خواص ہیں. تو آج آپ مجھے یہ بتائیے کیا وہ بچہ جو فارسی ماسٹرز کر کے اس جامعہ سے نکل رہا ہے اس نے اب یہ خیر اس طرح کا میں تقابل نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف آپ کو یہ احساس دلا رہا ہوں کہ ایک تعلیمی نظام جو روایتی تعلیمی نظام اور جو آج کا تعلیمی نظام ہے آؤٹ پٹ کے اعتبار سے کس طرح کا. اور جب میٹرک کر کے 10 سال بچہ کم از کم 10 سال ہیں، ویسے تو 12 سال ہیں، پہلی جماعت سے اسکول ملا کے 12 سال بن جاتے ہیں، آپ اس کو 10 بھی لگا لیں کہ 7 سال سے کیا 17 سال میٹرک کرتا ہے، 16 سال کرتا ہے، 10 سال اسکول میں رہتا ہے. اور اس بچے کو کوئی بھی مضمون یہ نہیں کہا جا سکتا 10 سال تعلیم کے بعد کہ اس میں یہ ماہر ہو چکا ہے. نہ آپ ریاضی پڑھاتے ہیں اسکول میں، کیا اس کو ریاضیات کیا پلس مائنس کرنے کو ریاضی کہتے ہیں؟ وہ آپ اس کو اسکول میں انگریزی سکھاتے ہیں، کیا اس کو انگریزی آتی ہے؟ اب یہ میں بہت ایسا ہائی فائی اسکولس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے اسکول جو انگلش میڈیم ہیں جن میں انگلش میں بات کی جاتی ہے، جو ایک اوسط درجے کے یعنی جس میں ہماری زیادہ تر عوام جاتے ہیں، ایسے اسکولوں کی بات کر رہا ہوں. ان کے 10 میٹرک کر کے جو بچے نکلتے ہیں ان کو نہیں آتی انگریزی اور ان کو اردو بھی نہیں آتی مزے کی بات. تو وہ یا مثال کے طور پہ آپ ان کو سائنس پڑھا رہے ہیں تو کیا اس 10 سال ایک بچہ اپنی گولڈن ایج میں ایسی عمر ہے کہ آپ اس کو جو بھی سکھائیں وہ سیکھ سکتا ہے اور اس میں نابغہ ہونے کی طرف جا سکتا ہے. اب میں فیصلہ کروں کہ میں 10 سال لگاتا ہوں کسی چیز میں تو اب بھی میں بہت بڑی چیز بن سکتا ہوں 10 سال کے بعد. اور اگر میں وہ وقت بچپن کا اپنا لگاتا تب تو میں اس کا سورما بن جاتا. تو 10 سال کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میٹرک مطلب 10 سال کی پڑھائی ہوتی. یہ مجھے بہت بعد میں پتا چلا جب 4 سال کی میں نے مدرسے کا منہ دیکھا تو پتا چلا کہ 10 سال تو بہت ہوتے ہیں، 4 سال ہی بہت ہوتے ہیں، 1 سال ہی بہت ہوتا ہے. تعلیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو بیٹھ کے بس جپتے رہتے ہیں، کچھ تو سیکھتے ہیں نا آپ. تو وہ 10 سال میں کیا سیکھتے ہیں؟ تو وہ نہیں سیکھتے. بہت افسوس کی بات ہے. اب کیا چیز ہے جو اس میں فرق پیدا کرتی ہے؟ اس میں پہلی چیز ہے نصاب. دیکھیں نصاب آپ روایت میں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تصنیف نہیں پڑھا جاتا، ساتھ میں مصنف کو بھی پڑھا جاتا ہے. سب سے بڑا فرق میرے حساب سے یہ ہے آج جو پاکستان میں تعلیمی نظام رائج ہے اور جو آج سے 50 سال پہلے تھا یا روایتی تعلیمی نظام جو تھا، اس میں مصنف ایک کتاب لکھتا تھا اپنے موضوع پر جس میں وہ ماہر سمجھا جاتا ہے یا صاحب نظر ہوتا تھا. ایسی کتاب بچے کو پڑھائی جاتی تھی. مثال کے طور پہ میں ہوں، اجاز صاحب نے ایک کتاب لکھی، چونکہ وہ صاحب نظر ہیں فرض کریں فزکس میں، تو انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے. اب وہ کتاب 2-3 طرح کی ہو سکتی، یا تو اس کی زبان مشکل ہو سکتی تو وہ نہیں پڑھاتے تھے بچے کو، ایسی کتاب پڑھاتے تھے جو آسان زبان میں وہ سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہوتا تھا. تو وہ ساتھ میں مصنف ضرور ہوتا تھا اس تصنیف کے ساتھ، اور اس کا نام لیے بغیر وہ مضمون نہیں بتایا جا سکتا تھا. مثال کے طور پر میں یہی بتاؤں گا کہ میں ابن حاجب کی فلاں کتاب پڑھا. آج آپ اگر نصاب کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس میں مصنف نہیں ملتا. پہلی بات تو یہ کہ 5 لوگوں کی 6 لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے جو کتاب لکھ رہی ہے، اور وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیسے لکھ رہے ہیں کتاب. بہرحال ان پہ کر لیں آپ بھروسہ کہ وہ واقعی صاحبان نظر ہیں اس فیلڈ میں، تو وہ اپنی اپنی کتاب لکھ. اور یہ بہت وقت نہیں لگتا طے ہونے میں کہ کتاب کامیاب ہے یا نہیں، 1 سال میں بھی 2 سال میں طے ہو جاتے ہیں. تو آخر کار ایک ایسی کتاب آپ کو مل جائے گی جو آپ پڑھائیں گے بچوں کو اور اس تجربے سے گزرے گی، تو وہ ایسی کتاب ہوگی جو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ابتدائی سطح پہ پڑھائی جا سکتی. اب جب ایسی کوئی کتاب آتی ہے تو اس کے پڑھانے والے بھی اس کے ساتھ آتے ہیں، اس مصنف سے جو لوگ اتفاق کرتے ہیں وہی وہ کتاب پڑھائیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح اساتذہ اور ان کے شاگردوں میں بھی دستہ بندیاں ہو جاتی، پہلے بھی ہوتی. میں اگر حجاز صاحب کے فزکس میں نظریات سے اتفاق نہیں کرتا تو میں ان کی کتاب نہیں پڑھوں گا، جس سے میں اتفاق کرتا ہوں ان کی پڑھاؤں. تو میں من حیث استاد بھی صاحب نظر ہوتا تھا.
اس سبجیکٹ میں. اور یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جو یونیورسٹی لیول کے بچے کو پڑھاتے ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو ابتدائی بھائی 6 سال کا 5 سال کا بچہ جس کے پاس ابھی زیر تعلیم ہوگا, اس سے وہ کوئی بھی علم سیکھے گا, یہ اس کی بات کر رہا ہوں. وہاں پر وہ صاحب نظر ہوتا ہے. استاد کے پاس بھی ایجنسی ہوتی ہے, اس قابل ہوتا ہے استاد کہ وہ یہ طے کر سکے کہ میں مثال کے طور پر فزکس اگر پڑھاتا ہوں تو میں ان صاحب کی کتاب پڑھاؤں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے بہتر ہیں نظریات اس میں, اور فلاں صاحب کی نہیں پڑھاؤں. تو اس طرح اساتذہ سے وہ ایک سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی ریفرنس کا, کہ آپ جس کے شاگرد ہیں آپ اس کے پسندیدہ مصنفین کو پڑھ کے آئے ہوتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ رنگ آ جاتے ہیں معاشرے میں. ایک تو یہ کہ ایک کلاس میں آپ کو سب کے سب گدھے نہیں نظر آتے, ٹھیک ہے, الگ الگ طرح کے لوگ معاشرے کو ملتے ہیں جو الگ, اس سے ایک رنگینی آتی. پھر ان کو اپنے اختلاف کی وجوہات معلوم ہوتی کہ مثال کے طور پہ اس مورد میں ہم مختلف ہیں فلاں اسکول آف تھاٹ, تو وہ اسکولز بنتے چلے جاتے ہیں. اسکول کا یہ مطلب ہے, اسکول کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ایک طرح کی کتاب پڑھ کے ایک ہی طرح کے بیزار ٹیچر تھے اور پھر بھی انہوں نے کسی طرح پڑھا کے. جی اب ٹھیک آ رہی ہے آواز؟ ہلو, جی بس چند لمحوں کے لیے نا وہ رک گیا تھا. اچھا ابھی تو ٹھیک آ رہی ہے. ٹھیک آ رہی ہے, جی ہاں. آپ اسکول کا بتا رہے تھے کہ یہ الگ, اسکول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسکول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے اسکولز, جب محلے میں 10 اسکول ہیں تو ان سب کے جو بچے ہوں گے وہ ایک ہی طرح کی چیزیں پڑھیں گے اور ایک ہی طرح کے پڑھانے والے اساتذہ سے پڑھیں گے. اسکول کا مطلب یہ ہے کہ صاحب نظر جو مختلف صاحبان نظر ہیں ان سے پڑھ کے آتے ہیں. اور ماں باپ کے فلاں اسکول میں بھیجنے کی پریفرنس یہ نہیں ہوتی کہ اس کی فیس زیادہ ہے یا کم ہے, یا مثال کے طور پر یہ آخر کار ہمارے دوست کا اسکول ہے, یعنی مثال دے رہا ہوں. یہ ہوتی کہ چونکہ ماں باپ بھی اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں تو وہ صاحب نظر ہوتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے مثال, یہ تو ہم اس کو وہاں پہ بھیجیں. تو یہ ایک بہت ہی کانشیس سفر ہوتا ہے تعلیم کا, کہ جہاں پر آپ ایک ایسے طریقے سے تعلیم کے میدان میں آتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتا ہوتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ کہ میں طالب علم ہوں. یہ کوئی گھس جاتے ہیں اور پھر 12-14 سال کے بعد آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں کہ اچھا آج میں انجینئرنگ کی ڈگری لے کر باہر آیا. بلکہ آپ ہر مہینے ہر ہفتے اس کی طرف آپ ناظر ہوتے ہیں کہ میں یہ جو پڑھ رہا ہوں یہ کس کی بات ہے, کون صاحب ہے. وہ ایک شخصیت ہے. میں نے کہا نا کہ تصنیف سے مصنف کا جڑے رہنا بہت ضروری, کہ آپ جو کتاب پڑھ رہے ہیں ایز اے نصاب وہ کس کی کتاب, اور جو استاد ہے کیا وہ اتنا صاحب نظر ہے کہ وہ اس سے اتفاق کرتا ہے یا نہیں کرتا. جب آپ مصنف کو نکال دیتے ہیں تو اتفاق اور اختلاف کی بات ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ کوئی آدمی کتاب سے اتفاق اختلاف نہیں کر سکتا, کوئی شخص ہونا چاہیے جس کی نظر سے اختلاف یا اتفاق کیا جائے. تو اب 5 لوگ ہیں جن کا بھی نام اندر لکھا ہوا ہے کتاب, یعنی بچہ پورے سال پڑھتا ہے, آپ اس سے پوچھیں کہ جو کتاب تم پڑھ کے آئے ہو اس کو مصنف کون ہے, اس کو نہیں پتا. اندر اتنا چھوٹا اور ایسی جگہ پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جہاں اس کو ڈھونڈنا ہی ایک تکلف ہے, کہ کون یہ تکلف کرتا ہے کہ یہ دیکھے کہ اب یہ لکھی کس نے ہے کتاب. ٹھیک ہے, جدید زمانے کے اپنے تقاضے ہیں اور ہوتے ہیں, مختلف زمانے آتے ہیں, لیکن جو عیب مجھے ابھی نظر آ رہا ہے وہ سب سے بڑا ہمارے نظام کا عیب یہ کہ اس میں مصنف نہیں ہے, اور مصنف کہیں بھی آتا بھی نہیں ہے. یعنی آپ ماسٹرز تک بھی چلے جائیں تو آپ ٹوٹے پڑھیں گے مصنفین کے اس کتاب میں, نصاب کی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو وہ کتاب ہی پڑھا دی جائے جو اس نے لکھی تھی. یہ کیوں نہیں کرنا, اس میں کون صاحب ہے, یعنی کہ آپ کشکول تو بنا دیں گے لیکن اس نے ایک مصنف کو بھی نہیں پڑھا. طالب علم 14 سال اس نے فزکس پڑھی ہے لیکن کسی ایک فزکس کے ماہر کی کتاب نہیں پڑھی ہے. یہ بہت ہوتا ہے, آپ نے سائیکالوجی پڑھی ہے لیکن آپ نے فرائڈ کی ایک بھی کتاب نہیں پڑھی, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو سائیکالوجسٹ تسلیم کر لیا جائے گا اور آپ کو ڈگری بھی مل جائے گی, قطع نظر اس سے کہ آپ فرائڈ سے متفق ہیں یا نہیں. لیکن میں نے ایک مصنف جو سائیکالوجسٹ ہے اور جو بابا ہے سائیکالوجی جس کو کہا جاتا ہے اس کو تو پڑھیں گے نا, اس کی ایک کتاب تو کوئی آپ کی نظر سے گزری ہونی چاہیے. تو ایسا نہیں ہوئے بغیر اب آپ کے پاس ڈگری ہے اور آپ سائیکالوجسٹ.
حالانکہ آپ نے اس کے ٹوٹے پڑھے ہیں اپنے نصاب کی کتاب میں، اگر پڑھیں، اگر پڑھایا جا رہا ہے اور واقعاً صحیح پڑھایا جا رہا ہے جو نصاب میں کتاب ہے تو اس کے ٹوٹے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ مصنف موجود رہتا ہے روایت میں ہمیشہ. جو تصنیف ہوتی ہے وہ اپنے مصنف کے ساتھ ہوتی ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں، بے شک مر گیا ہو وہ، ٹھیک ہے. آپ روایتی نظام میں اس کو دیکھیں گے کہ کوئی مرحوم ہے مصنف، اس کی کتاب پڑھتے ہوئے استاد اس سے اتفاق یا اختلاف کر رہے. جب مصنف نہیں ہوگا تو استاد کس سے اتفاق یا اختلاف کرے گا؟ تو اب استاد بھی خیر یہ چاہتا بھی نہیں ہے، وہ چاہتے جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھا دیتے ہیں. وہ پڑھا کیا دیتے ہیں؟ وہ ضبط کرا دیتے ہیں. یہ ایک الگ ہی بحث ہے کہ طریقے کیا ہیں استادوں. کم از کم اتنا فرق آنا چاہیے کہ جو صاحبان نظر ہیں وہ اپنی کتاب لکھیں، اگر ابتدائی کے لیے لکھیں آسان لفظوں میں لکھیں. بھائی جو سورما لوگ تھے انہوں نے بھی آسان ابتدائی لیول کی بھی کتابیں لکھی ہیں، پھر ایڈوانس لیول کی بھی کتابیں لکھی ہیں. خود مصنف لکھتا ہے، وہ ایک آدمی ہے جو کسی چیز میں صاحب نظر ہے، وہ اس پہ کتاب لکھتا ہے. یہ نقطہ تو بہت ہی صفائی سے یہ کہہ لیں گے بہت ہی واضح طور پر سامنے آ گیا. کیا آپ عمومی یا اوور آل بھی کوئی نصاب پر بات اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ یہ تو ایک نقطہ ہے نا. میں یہ اصل میں اس فرق کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ابھی تعلیمی نصاب ہے ہمارا اور جو پہلے ہوتا تھا اس میں یہ مختلف مصنفین کو نصاب سمجھ لیا جاتا تھا، جن کی کئی سالوں سے کامیاب ہے کتاب، ان کو پڑھاتے رہتے تھے اور اس پہ جیسے جیسے اعتراضات آتے تھے تو نئی کتاب اس کی جائے، ایک نئے مصنف کی نئی چیز آ جاتی. اب یہ نہیں ہوتا، تو اس لیے اب ہمیں نصاب تبدیل کرنا ہے. 30 سال بھی لگتے ہیں، اس کے بعد بھی ایسی ہی ایک بیکار چیز آ جاتی جیسی پہلے تھی، وہ شاید اس سے بھی زیادہ. تو اس سے مرور کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ کوئی مصنف نہیں ہے، یا ہے تو وہ اتنا پس پردہ ہے یہ پتہ نہیں. تو اب بے شک وہ جو لوگ مل کے ایک کتاب لکھ رہے ہیں نصاب کی وہ ماہر ہوں، لیکن جب تک وہ ایک نہیں ہوں گے تب تک کوئی مصنف کی شناخت نہیں ملے گی. کتاب مل کے بھی لکھ سکتے ہیں، 2 لوگوں نے بھی لکھی، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ 5 6 8 لوگ مل کے ایک کتاب لکھا تو اور وہ در حقیقت کس کی نظر ہے اس کتاب میں یہ نہیں پتہ چلتا اور کیسے لے کے جائیں. تو یہ ایک نقطہ ٹھیک فرمایا آپ نے. اب اوور آل نصاب کو جب آپ دیکھتے ہیں تو نصاب اب میرے خیال سے جدید زمانے میں اس کی طرف پلٹا ہے جو روایت تھی، لیکن ابھی ہمارے ہاں اس پہ امپیکٹ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ آپ ایک سال ایک چیز پڑھا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک سال میں 5 6 مضامین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لگ کے بھائی یہ سب ایک ساتھ چلو، پھر 10 سال کے بعد تھوڑا تھوڑا حصہ ان کے جو پزلز آپ جوڑیں گے تو ایک مکمل علم بن جائے گا. وہ ہوا نہیں کبھی. یعنی آپ نے پہلی جماعت سے لے کے 10ویں جماعت تک بچے کو ہر روز 5 چیزیں پڑھائیں، ریاضی بھی پڑھائی، اردو بھی پڑھائی، انگریزی بھی، سائنس بھی، سب، تاریخ بھی، اور آپ نے ایسے بانٹا اس کو کہ 10 سال میں یہ جڑ کے ان پزلز کو جب جوڑے گا وہ بچہ تو ان تمام چیزوں کا، تو یہ 10 سال میں ہر سال ایک مضمون آپ پڑھا دیتے تو ہو جاتا ہے. اور جب پہلے ہوتا تھا یعنی مدرسے میں آپ جائیں تو آپ کا پہلا سال عربی کا سال ہوتا ہے، آپ اس میں عربی ہی سیکھتے ہیں جو روایتی طریقہ ہے، عربی سے متعلق، صرف و نحو سے متعلق کتابیں پر. تو یہ ایک اہم فرق یہ آتا ہے جب آپ روایت سے کمپیئر کرتے ہیں. آج آپ برا تو نہیں مانیں گے کہ ہم ادھر اگر اب کیونکہ بہت ہی دلچسپ آپ نے پوائنٹ پہ لائے ہیں، میں چاہ رہا ہوں دیکھا تو کافی دیر سے میں نہیں میرے خیال سے طویل ہو گئی. بہت ہی اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، اور اگر اس کو ہم ایک کہہ لیجئے کہ گفتگو کی شکل دے لیں مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ اس پہ میں چاہوں گا کہ باقی 2 حضرات کا بھی نقطہ نظر آ جائے، یا اس سے پھر واپس آپ کی طرف آ جائیں گے کہ آگے آپ کیسے جاتا دیکھتے ہیں. تو اگر ریاض اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ جو بھی بات ہو رہی تھی، کیونکہ آپ کرتے نصاب کا سے بھی آپ کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے. جب یہ جو ہے جو نیا نصاب پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، وہ عمران خان والا جو بھی اس کا نام ہے، وہ جب پنجاب میں اس کا ہو رہا تھا اطلاق تو آپ اس ٹیم میں بھی کافی پیش تھے. آپ کو آپ کچھ ایڈ کر ہیں ریاض اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ
تنویر صاحب، حجاز صاحب اور شارق صاحب. ہاں جی بالکل، اس پہ جو ابھی تک حجاز نے بات کہی ہے ان کو شاید آگے بڑھا لیتے ہیں اور کریکولم پہ بھی ذکر کرتے ہیں. آپ نے شروع میں کہا تھا کہ تھوڑا سا اپنا تعارف بھی پیش کر دیا جائے. میرا تعارف بہت مختصر سا یہی ہے کہ میرے خیال میں آج کی گفتگو میں کم علمی کے مظاہرے کی ایک پہلی جھلک جو ہے وہ اس میں آ جائے گی کہ شاید میرے پاس وہ استطاعت تھی کہ میں پوری گفتگو اردو میں کرتا ہوں. جس طرح حجاز میں تو غالباً کہیں نہ کہیں انگریزی کا سہارا لینا پڑے گا. دوسرا یہ کہ میری تعلیم جو ہے وہ زیادہ تر دینی تقاضے کے تحت ہی رہی. ایم بی اے کیا، ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ میں ہندوستان سے ماسٹر کیا ہے اور 10-12 سال کے گیس کمپنی کے ساتھ دنیا سے اور لگ بھگ 15 سال سے تعلیم کے شعبے سے پاکستان میں واپس. تو جو باتیں حجاز صاحب نے کہی میرے خیال میں بالکل مناسب. روایتی تعلیم کا جو تناظر انہوں نے پیش کیا، جس طرح سے وہ تعلیم ہوتی رہی ہے جہاں ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ بہت مختلف تھا، جہاں کتاب کو مختلف ٹکڑوں کے بجائے یا کسی مضمون کو ٹکڑوں کے بجائے ان کتابوں کو پڑھا جاتا تھا جو اس کے بڑے عالم یا ماہرین لکھتے گئے اور اس میں مہارت پیدا کرتا ہے. جہاں وہ رشتہ ایک معاشرے کے انداز سے تھا جہاں پہ کچھ توقعات کے ایک قابل شخص پڑھا لکھا شخص ہے اس کی شاعری سے، ادب سے، روحانیت سے کسی حد تک بنیادی چیزوں کو عبور ہوگا. اور آج کی دنیا میں ایسا نہیں. یہ جو ایک روایتی حکمت کا فقدان ہے آج کے معاشرے میں، بالکل واضح طور پر نظر آتا ہے. دوسرے ایک بات یہ کہوں گا کہ کچھ بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریاض جی شاید پنکھا تو نہیں چل رہا کیونکہ ایک اس میں آ رہی ہے شور آ رہا ہے. جی جی. تو وہ کلیئر نہیں تھا جو ابھی تک آپ کہہ رہے تھے. اگر تھوڑا سا ایک سمری پھر سے فرما دیں. جی میں عرض یہ کہہ رہا تھا کہ جو حجاز صاحب نے بات کہی وہ میرے خیال میں بالکل مناسب ہے کہ جو ایک روایتی طرز تعلیم رہا ہے اس میں استاد شاگرد کا رشتہ بہت قربت کا ہوتا ہے. اس میں بجائے اسی کے ٹکڑوں میں کوئی مضمون پڑھا جائے، ان ماہرین یا ان لوگوں کو جو کہ اس مضمون پہ عبور رکھتے ہیں ان کو انہی کے انداز سے، انہی کے الفاظ میں پڑھا جاتا ہے اور گہرائی میں پڑھا جاتا ہے. تو روایتی تعلیم کا جو انداز رہا ہے وہ اور آج کی تعلیم کے انداز میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ بات بالکل مناسب ہے اور میرے خیال میں اس میں بہت کچھ کھویا ہے. مگر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حکمت والی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ we must have a view on how the world ought to be but deal with the world on how the world is. ہماری توقعات یا خواہشات مختلف ہو سکتی ہیں کہ دنیا کو ہونا کیسے چاہیے، مگر ہم جس جگہ خود کو پاتے ہیں ہم نے دنیا سے اسی طرز سے آگے لے کے چلنا اور چیزوں کو بہتر کرنے کی کاوش کرنی ہے. تو اگر میں اس تناظر میں آج کے ماحول کو دیکھوں تو بنیادی بات یہ ہے کہ 300-400 سال پہلے انسان کی سوچ کی کایا پلٹ تھی، جہاں پہ انسان کو تو تصور تھا اپنے بارے میں کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے، اور اس میں ایک برتر ذات کا تصور اور روحانیت کا تصور جو ہے وہ بسے پوچھ جا چکا ہے. اور اس میں انسان کی زندگی کا محور جو ہے وہ یہی دنیا رہ گئی. اور جب یہی دنیا رہ گئی ہے اس دنیا میں خوشحالی جو ہے وہ بنیادی مقصد. اور جب اس طرح دیکھا جائے تو معیشت کا پہیہ اور انسان کی مالی خوشحالی اور مادی خوشحالی جو ہے وہ بنیادی محور ہے ہماری تمام کاوشوں کا. جب ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں پچھلے 300 سال میں کیا بڑی تبدیلیاں ہیں. بنیادی چیزیں دیکھیں تو ہمارے شہر کبھی اتنے بڑے نہیں تھے، ہمارے بھی کبھی اتنی اونچی نہیں تھی. لوگ اس طرح سے اب جن آبادی میں پائے جاتے ہیں اور ان کا جو طرز رہائش ہے اور طرز زندگی وہ بہت بدل گیا. اب کسی بھی ایک متوسط گھرانے میں دیکھیں تو دونوں والدین میں کام کرنا ہے کیونکہ کمانا مشکل ہے، گھر کو لے کے آگے چلنا مشکل ہے. اور جب پورے معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ صرف معیشت پہ مبنی ہے تو معاشرے کا رنگ اور انداز بدل جاتا ہے اور اس میں ریاست کا بھی کردار بدل جاتا ہے. تو آج کی ریاست جو ہے فار ایگزامپل پاکستان میں آج ریاست کی یہ واجب اس کی ذمہ داری ہے ہمارے آئین کے تحت کہ ہر بچے کو اسکول جانا ضروری ہے اور ہر بچے کی اسکول کی تعلیم ضروری ہے. غالباً آج سے 500 سال پہلے جو ذکر کرے تو حجاز نہ 22-25 ملین لوگوں کے شہر ہوتے تھے اور نہ ریاست کا کوئی یہ رنگ ہوتا تھا جس میں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر بچے کی تعلیم کا ایک ہی معیار حاصل کرنا ہے اور ایک ہی انداز کرنا ہے.
اور اس ایک انداز کے لیے جو کریکولم کا کام ہوتا ہے، اسسمنٹ کا کام ہوتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم خود کو ان حالات میں پاتے ہیں جہاں معاشرے کے تقاضے یہ ہیں اور ریاست کا کردار یہ ہے، اور اس میں رہتے ہوئے ہم نے کچھ نہ کچھ بہتری کی کاوش کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ حکمت والے لوگ یہ بھی سکھاتے ہیں کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو روشنی زیادہ عیاں ہوتی ہے، اور ہم مایوسی والے لوگ نہیں، امید والے لوگ، امید کے ساتھ انسان کیا کرے۔ اس میں جب سوچتے ہیں تو سمجھ یہ آتی ہے کہ اگر آج کے دور میں تمام بچوں کو روایتی تعلیم دی جائے اور کسی طرح سے اگر کوئی معجزاتی طور پہ ہم اس طرح کی درسگاہیں بنا بھی سکیں تو شاید آج کے والدین ان درسگاہوں میں بچوں کو بھیجیں گے، کیونکہ جو آج کے تقاضوں کے تحت جو کامیابی تصور کی جاتی ہے وہ کامیابی جو ہے اس طرح کی درسگاہوں سے شاید حاصل نہ ہو۔ تو جو ایک فارمل اسکولنگ کا فریم ورک ہے، اور میں صرف اسکولنگ پہ ہی بات کرتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن میرا شعبہ نہیں ہے، اس کے بارے میں میرا علم اتنا زیادہ ہے نہیں، تعلیم ویسے بھی کم ہے مگر اس کے بارے میں نہ ہونے کے برابر ہے، جس کو ہم آج پرائمری سے سیکنڈری اسکولنگ کہتے ہیں، یعنی بچے کی سمجھیں 4-5 سال کی عمر سے لے کے 16 سال کے کچھ تعلیمی سلسلہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک فارمل اسکولنگ کا سلسلہ موجود ہے۔ بڑے مشہور انگریزی تعلیم کے ماہر کین رابنس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آج کا تعلیم کا نظام ہے یہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ہی بنا ہے، اور یہ دیرفور انڈسٹریل انداز سے بنا ہے۔ ایک اسمبلی لائن ہے جہاں پہ اسکول میں بچے آتے ہیں اور ان کو عمر کے حساب سے ان کو چھانٹ دیا جاتا ہے، ان کی گروہ بندی کی جاتی ہے، جس کو ہم کلاس روم کہتے ہیں۔ وہ کلاس روم جو ہے وہ گھنٹی بجنے پہ 35 منٹ بعد اس کا مضمون بدل جاتا ہے اور ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھیجا جاتا ہے، اور وہ صبح 7:45 شروع ہو کے 1:30 بجے یا 1 بجے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ انڈسٹریل پروڈکشن کے نظام کے تحت ہی اب اگر آج دیکھیں تو اسکول ایسے ہی ہیں، شہر اتنے بڑے ہیں، معاشرے کے تقاضے یہی ہیں، کامیابی کا تصور یہی ہے، اس میں رہتے ہوئے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس میں رہتے ہوئے جس طرح آپ نے نصاب کا ذکر کیا، کوشش کی جا سکتی ہے کہ جتنی بہتری لائی جا سکے وہ لائی جائے۔ اگر مضمون الگ الگ ہیں، یاد کی بات کہی کہ آج کے دور میں کچھ جگہوں پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ہی سال میں پورا مضمون پڑھا دیا جاتا ہے، ایک ہی سال عربی میں ہو جائے۔ دنیا کے کم ملکوں میں ایسا کریکولم ہے، اور خاص طور پہ ایسے ملکوں میں جہاں وسائل کم ہیں وہاں پہ ایسا کریکولم عمومی طور پہ نہیں پایا جاتا، خاص طور پہ پاکستان میں بالکل واضح طور پہ نہیں پایا جاتا۔ تو کریکولم کا معنی یہی ہے کہ وہ پرائمری میں اگر آپ دیکھیں تو کم از کم 6 مضامین ہیں: اردو، انگریزی، اسلامیات، ریاضی، سائنس اور معاشرتی علوم۔ ان 6 مضامین کو آپ نے کم از کم ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اب آنے والے ادوار میں ٹیکنالوجی اور سائنس کی اور پھر تعلیم کے بریک ڈاؤن کی پھر 6ٹی سے وہ بھی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان مضامین کو ایک فارمل اسکولنگ میں رہتے ہوئے اس طرح ان میں حد الامکان کوشش کرنے کی نکھار پیدا کرتا ہے۔ اس کے لیے جیسے ہمارا ادارہ رہا، ہم نے کوشش کری ہے کہ وہ لوگ جو بھی علم رکھتے ہیں، جو کہ روایتی تعلیم کا بھی علم رکھتے ہیں اور آج کا تقاضا بھی سمجھتے ہیں، ان کی مدد سے اسی ٹیچر کے ذریعے جو کہ گاؤں میں یا کچھ آبادی میں پائی جاتی ہے، نصاب میں کچھ ایسی تحریک لائی جائے، ان کے رہنمائی معلومات میں کچھ ایسا کام کیا جائے تاکہ وہ بچے کو خوشی کے ساتھ پڑھا سکے، اور جہاں پہ ان کے مختلف مضامین میں ہم آہنگی کم از کم کچھ حد تک برقرار ہے۔ تو یہ جو نصاب کا بھی کام ہو جو آپ نے ذکر کیا تھا، نیشنل کریکولم کاؤنسل بنائی گئی جس کا بھی ممبر بنایا گیا تھا اس دور میں، اور کوشش کری کہ مشورہ دیا جا سکے بہتری کا۔ اس میں تقاضے جو بھی اس کو سربراہی کرتے ہیں اس کے سامنے بہت سارے ہوتے ہیں، جو مختلف مکاتب سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، دینی علماء بھی ہوتے ہیں، مائنورٹیز بھی ہوتی ہیں، اکیڈیمکس بھی ہوتے ہیں، اسکول آپریٹرز بھی ہوتے ہیں، ان سب کو ساتھ لے کے چلتا۔ جب آپ ان سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو عمومی طور پہ لوگوں کی اتفاق رائے تک۔ ہاں، کیونکہ ایک لمحے کے لیے پہلے بھی میوٹ ہو گیا تھا، آخری جملے آپ کے رہ گئے۔ اچھا، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جو اب تک گفتگو تھی میں نے کچھ حد تک تجزیہ پیش کر دیا، مگر جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں آج کے دور میں کیا کیا جا سکتا ہے، پرٹیکولرلی پاکستان میں، اس میں اور ساتھیوں کی بھی رائے ہوگی، اور جب اس حصے میں پہنچنے تو میں اپنی رائے تک پیش کروں۔ جی، یہ بڑا ایک طرح سے پریگمیٹک آپ نے ایک نقشہ کھینچا، اور کچھ سوال بھی ذہن میں اٹھ رہے ہیں کہ اسمبلی لائن اور ماڈرن تقاضوں کے ہوتے ہوئے بھی دنیا بھر میں طرح طرح کے ڈیلیوری سسٹمز تو پھر بھی ہیں نا۔ اسکینڈینیویا میں کچھ اور ہے، امریکہ میں ہی کتنے ہیں۔ اب جیسے ہمارے دوست کی وہاں بڑا داخلہ بھی مشکل ہے کہ وہ کلاسکس پہ بیسڈ ہیں، انہیں لیٹن سکھاتے ہیں
اور لاجک سکھاتے ہیں کیونکہ وہ کیتھولک کی ہائی اسکول ہے. یعنی کہ کوئی آڑ تو میرا خیال ہے نہیں ہے، سوچ کا مسئلہ مجھے زیادہ لگتا ہے، کیونکہ شاید ہم سب پڑھے ہی ایسے نظام میں ہیں کہ وہ ہم اس سے علیحدہ شاید سوچ نہیں پا رہے ہیں. تو یہ تو بہت میں سمجھتا ہوں بڑا المیہ ہے. یہ میرا صرف ایک طرح کا رسپانس تھا کہ ظاہر ہے جو ضرورت ہے وہ تو کرنی ہے، مگر اس کو پورا کرنے کے لیے دیکھیے جیسے ایک اے لیول سسٹم ہے تو پھر انٹرنیشنل بیکلوریا بھی تو ہے جو کہ بہت زیادہ کنسیپچول ایک سسٹم ہے. تو اس پہ بھی خیر یہ پھر ڈیٹیل کی بات ہو جائے گی. تو اگر شارق آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو اگر آپ اس گفتگو کو یہاں سے آگے لے جانا چاہیں گے یا جیسے بھی آپ بہتر سن. تو بہت بہت شکریہ آپ کا یہ ہم سب کو جمع کرنے کے لیے، اور بہت زبردست گفتگو حجاز صاحب نے اور کمرانی صاحب نے فرمائی، بہت اہم نکات اٹھائے. تو روایت کا بہت ذکر ہوا اور روایتی طرز تعلیم کا بھی ذکر ہوا. تو ظاہر ہے کہ ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ روایتی طرز تعلیم کو اور جو موجودہ طرز تعلیم رائج ہے اسکولز میں، یونیورسٹیز میں، ان کا کیا تعلق ہونا چاہیے اور ان کو کس طرح سے کچھ ان کے درمیان کچھ مشترکات ڈھونڈے جائیں اور یا لائے جائیں. تو بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، اور بہت جیسے کملانی صاحب نے کہا کہ کیا کرنا ہے، یہ بذات خود یعنی ایک تو ڈائگنوسس ہے، ایک تشخیص ہے، اور پھر ایک ٹریٹمنٹ ہے. تو دونوں مرحلے ہی یعنی مہارت مانگتے ہیں. اور لیکن جو کیا کرنے والا سوال ہے وہ مجھے لگتا ہے زیادہ پریشان کر دیتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تو ہم سب کو نظر آتی ہیں کہ کیا مسائل ہیں یا جو کچھ صاحب نظر ہیں، جیسے حجاز صاحب نے کہا تو نظر آ جاتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، لیکن کیا کریں، کیسے ہوگا، یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو خیر اس میں جو جس گوشے پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ، اور اس میں اس کی بھی رعایت ہے کہ کیا کرنا ہے کا سوال کچھ آسان ہو جائے یا کچھ ایسی بات کی جائے جو فوری طور پر ہم اپنے طور پر گھروں میں کر سکیں. یا تو میری توجہ کچھ عرصے سے اس چیز پر ہے کہ ہماری جو ہمارا روایتی طرز تعلیم جو ہے اس میں، جیسا کہ حجاز صاحب نے کچھ اشارہ کیا تھا، ان میں تعلیم کی ابتدا جو ہے وہ گھر سے ہوتی ہے، اور اکثر وہ جو والدین ہیں یا جو والد صاحب ہیں ان سے بہت کچھ مل جاتا ہے. میں اب جیسے مسند مولانا روم کے لیے جو اپنی تحقیق کر رہا ہوں تو بہت زیادہ تذکرے اور کتابیں اور یہ پورا مطلب ایک وسیع تاریخی پیمانے پر دیکھ رہا ہوں. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ فکرہ کتنا زیادہ ملتا ہے کہ فلاں والد صاحب سے حاصل کی، فلاں علم والد صاحب سے حاصل کیا، گلستان والد صاحب سے پڑھی، بوستان والد صاحب سے پڑھی، والد صاحب سے مسند مولانا روم کے فلاں اشعار پڑھ لیے. تو یا پھر گھر کی کسی اور فرد یعنی ماموں، چاچا، یا بہت بہت زیادہ عام، مطلب اس حد تک نظر آتا ہے کہ آپ کی توجہ اس طرف جاتی ہے کہ یہ کچھ معاملہ ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہو رہا. تو ابتدائی تعلیم یعنی گھر سے ہی ملنا شروع ہو جاتی تھی، اور اس میں آپ کے والدین اور کچھ اور رشتہ دار یا وہ سب شامل ہوتے تھے. اور اس کے بعد جا کر یعنی جو رسمی تعلیم ہے یا جو اداراتی تعلیم ہے مدرسے کی، وہ شروع ہوتی تھی. تو اس طرح کے بھی میں نے بہت واقعات پڑھے، کیونکہ اس میں ایک اپنائیت بھی ہوتی ہے اپنے والد صاحب سے. آپ کچھ جب پڑھتے ہیں یا کچھ گھر والے سے پڑھتے ہیں تو وہ چیز جیسے بیٹھ جاتی ہے دل میں. تو اس طرح کے بھی بہت میں نے واقعات پڑھے جس میں جو شخصیت ہے وہ بعد میں، یعنی یہ سب کلونیل پیریڈ سے متعلق زیادہ ہے، تو وہ جیسے بعد میں انگریزی تعلیم اور
उस तरफ चले गए, लेकिन उन्हें याद रहा कि मैंने बचपन में वो पढ़ा था और फिर वो मुझे नहीं भूला और उसने सारी जिंदगी मेरा साथ दी। मतलब ऐसे बहुत से मिसालें मैं दे सकता हूँ जो मतलब ठोस तारीखी मिसालें हैं। तो इससे मतलब मुझे ये ख्याल आता है कि कुछ आसानी से हमें इस पर सोचना चाहिए कि एक तालीम का मसला तो है इदारे से मुतल्लिक और इंस्टीट्यूशन से मुतल्लिक, मदरसे से मुतल्लिक या यूनिवर्सिटी से, स्कूल से मुतल्लिक, लेकिन एक तालीम का बहुत अहम पहलू घर से मुतल्लिक है और घर वालों से मुतल्लिक है। और शायद जो जज्बात हैं और इमोशंस हैं वो इस मौके पर जैसे ज्यादा, जैसे मिट्टी नम होती है इस वक्त, तो इस बारे में मतलब मैं सोच रहा हूँ और सोचता हूँ कि क्या कर सकते हैं कि बच्चों के लिए खुसूसन, क्योंकि सच पूछें तो मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारे जो बड़े हैं, जो मतलब हमारे जो गुजर चुके हैं इससे, अब वो मतलब गुजर गए हैं, अब वहां पर ऐसा लगता है कि बात पहुंचानी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसे वो सांचे बन चुके हैं जहनी कि वहां पर कोई, जो अब हमारे बच्चे हैं उन पर मेरा ख्याल है कि बहुत ध्यान देना चाहिए और जो हम तब्दीलियां चाहते हैं या जो हमारे तसव्वुरात हैं वो वहां पर हम अप्लाई करें। तो यानी मेरा जो मैंने सोचा कि जिस पर बात करूंगा वो ये है, यानी एक गैर इदारी गैर रस्मी तालीम का पहलू जो घर में शुरू होता है। तो और ये बिल्कुल हमारी रवायत से जुड़ी हुई बात है। बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसे, मैं एक दो मिसालें ऐसे ही अर्ज कर देता हूँ ताकि ये ना लगे कि ये हवा में बात है। तो एक तो सब बहुत बड़ी मिसाल है कि जो हजरत इकबाल हैं उनको अपने घर के माहौल से बहुत कुछ मिला है और खुसूसन अपने वालिद साहब से, शेख नूर मोहम्मद। तो हमें ये पता है कि शेख नूर मोहम्मद के घर में हालांकि आप देखिए कि वो किस कोई यानी किसी आला अमीर तबके से ताल्लुक नहीं था उनका, लेकिन उसके बावजूद घर में दर्स हुआ करते थे, गुफ्तगू हुआ करती थी इब्न अरबी वगैरह पर, और भी बहुत कुछ होता होगा। इब्न अरबी का हमें यानी पता है बाय नेम, लेकिन तसव्वुफ की और भी बहुत सी चीजों की के बारे में गुफ्तगू और ये सब घर में होता था। तो इकबाल की अगर आप शायरी देखें तो बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहां पर वो इसका इजहार करते हैं कि मुझे अपने वालिद साहब से क्या कुछ मिला। और घर की तालीम का एक मजेदार बात ये भी है कि ये जरूरी नहीं है कि आपको समझ भी आ रही हो, मतलब इसमें नहीं हमें पढ़ना चाहिए कि ये मतलब समझ रहा है या नहीं। अब जाहिर है एक बच्चे ने अपने अरबी को क्या समझना है, लेकिन फहम के अलावा भी बहुत कुछ होता है, एक असर होता है, एक उसकी बरकत होती है, वो सब महसूस कर रहा होता है और उसको बाद में फिर वो जैसे एक्टिव हो जाती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इकबाल के लिए भी अपनी रिवायत और तसव्वुफ और इन सब चीजों का जो पहला तारुफ है वो अपने वालिद साहब की वजह से अपने घर में और घर में जो एक्टिविटीज हो रही थी उनकी वजह से हुआ। तो एक तो ये हो गई, और फिर जाहिर है हमें मालूम है कि कितने बड़े आदमी वो हमारे लिए तो बहुत बड़ी नेमत है। तो दूसरा एक और मिसाल है, वो मसनवी से मुतल्लिक ही है और वो भी उसका मतलब मैं पढ़कर भी सुना सकता हूँ। लेकिन एक साहब थे काजी तलम्मुज हुसैन हैदराबाद के, इन्होंने इनको भी मसनवी से, और ये भी मतलब कॉलोनियल पीरियड में ही जिंदा थे, और इन्होंने मसनवी पर दो तीन बहुत मशहूर किताबें लिखी हैं। एक मौलाना रूम की शान हयात है साहिब मसनवी, और एक मसनवी का एक किस्म का इंतखाब है मिरातुल मसनवी, बहुत मशहूर हुई है ये। यानी 1920-30 अगर मैं गलत याद ना मुझे आ रहा हो तो 1920-30 इसके हैदराबाद में। तो ये अपनी किताब के जो दिबाचा है उसमें ये लिखते हैं कि वही वाली बात कि मुझे
مثنوی سے میرا تعلق اس وقت شروع ہوا جب میرے والد صاحب اپنے کچھ دوستوں کو بلا کر رات کو بیٹھ کر مثنوی پڑھا کرتے تھے اور آپس میں ان کی گفتگو ہوتی تھی, اور انہوں نے بھی وہی بات لکھی کہ مجھے کچھ نہیں سمجھ آتا تھا مجھے, لیکن یہ جو نام ہے مولانا روم, اس کا سن کے دل میں اس کی ایسی ہیبت اور محبت بیٹھ گئی کہ وہ ساری زندگی نہیں مجھ سے چھوٹی. اور بعد میں جا کے پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے مثنوی کا کتنی خدمت کی, اور اس کو یعنی ان کے بھی اقبال سے بھی تعلقات ہے, اور اقبال نے بھی ان کی اس کتاب پر کامنٹس دیے, یہ میراث المثنوی ہے. تو لیکن بات وہی ہے کہ ایک چیز گھر میں ہو رہی تھی, اور بچہ جو ہے وہ اس ماحول میں, ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کو یہ تھوڑی کہتے ہوں گے تو تم آ کے بیٹھو یا سمجھو یا پڑھو, بس وہ ہو رہی ہے اور وہ اس کے کانوں میں پڑھ رہی ہے, اور اس کے دل میں اس کی وہ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ میرے دل میں اس نام کی ہیبت بیٹھ گئی, مولانا روم. اور کہتے ہیں کہ میں یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ کسی کو میں جب کچھ میں نے بہت بڑا کہنا ہوتا تھا نا کسی کو کہ فلاں مطلب اس چیز کا بڑا ماہر ہے, تو میں یوں کہتا تھا کہ فلاں جو ہے نا وہ جیسے ریاضی کے مولانا روم ہے, اور فلاں جو ہے نا تاریخ کے مولانا روم ہے. یعنی اس بچے کے ذہن میں یہ بات مثنوی کی کیا سمجھ آنی ہے, مولانا روم کی کیا سمجھ آنی ہے, یہ بات بیٹھ گئی کہ ایک انتہا کا نام ہے مولانا روم, اور اسی سے ان کی جو بقیہ زندگی میں اس کے جو اثرات ہیں اور جو اخلاقی, علمی, وجودی سب پہلوؤں سے ظاہر ہے وہ روشنی ان کے ساتھ رہی. یہ ایک دو ایسی چھوٹی سی مثالیں ہیں کہ یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ ایک تو ہمارے بالکل روایت کا حصہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس یہ عمر کا ایسا حصہ ہے کہ اس میں جیسے خاک جو ہے وہ نم ہوتی ہے, اور اس میں جذبات کا لگاؤ کا, محبت کا جو امکان ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, اب میں اس پر آ جاتا ہوں کہ کرنا کہ مطلب یہ سب تو ہو گئی بات کہ تاریخ کیا ہے, روایت کیا ہے, اور اب کیا کرنا ہے. تو اس پر میں کچھ مختصر سی باتیں کر لیتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ایک جو بہت پریشان کن چیز مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں 3 سے 4 سال کے بچے بھی, وہ اثر تو ہے, ظاہر ہے کہ وہ عمر کا حصہ ایسا ہی ہے, لیکن جن چیزوں کا اثر ہو رہا ہے وہ بالکل الٹ ہو چکی ہیں. اور یہ میرے عام مشاہدہ ہے کہ 3 سے 4 یا 5 سال کے بچے ایسے کہ وہ اردو میں بات نہیں کر سکتے یا بات نہیں کرنا چاہتے, اور اگر آپ ان سے اردو میں کچھ سوال کریں تو وہ جواب انگریزی میں ہی دیں گے. ایسے بہت سارے مطلب میرے اپنے سامنے ایسے بہت سی مثالیں ہیں. اور زبان کا معاملہ اتنا چھوٹا نہیں ہے, کیونکہ زبان کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں جڑی ہوئی, بلکہ شاید سبھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ صرف چلو انگریزی بول رہے ہیں تو اس میں کیا ہے, باقی سب کچھ تو مطلب یہ اس سے زیادہ پریشان کن صورت ہے. ظاہر سی بات ہے, اس سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اور بھی ان کے ارد گرد کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی جس کو ہم کہہ سکیں کہ اس کا تعلق کسی یعنی علمی, روحانی, ادبی, جمالیاتی روایت سے ہے. اور اس انگریزی کی بھی جو نوعیت ہے وہ بھی ایک الگ, وہ بھی کوئی خاطر خواہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جیسے وہ حجاز کہہ رہے تھے نا کیٹس پڑھ رہے ہیں یا کیا پڑھ رہے ہیں, وہ ایک الگ معاملہ ہے, خیر اسے ابھی چھوڑتے ہیں. تو یہ میرے سامنے ہو رہا ہے. میرے اپنے بہت سے دوست ہیں جن کے بچے وہ خود کہتے ہیں کہ یار ان کو ہفتے میں ایک دفعہ ان کے ساتھ مطلب ان کو بلا لیا کرو گھر پہ, ان کو ذرا کہانیاں سنا دیا کرو, یہ وہ. تو اس سے مطلب ایک جیسے فرسٹ ہینڈ کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ, اور یہ بات پہلے نہیں تھی. مطلب یہ ٹھیک ہے کہ مغرب زدگی اور یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ ایک غلام ملک یا ایک قوم رہی ہے تو وہ کولونیلزم سے متعلق جو بھی چیزیں وہ رہی ہیں, لیکن یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ
आती ही नहीं, सिरे से ही नहीं आती। मतलब कि थोड़ी सी उर्दू बोल ली, थोड़ी सी अंग्रेजी बोल ली, टूटे फूटे बीच में ये कर लिए, इस तरह के तो होते थे। लेकिन ये मुझे नहीं कभी मैंने देखा कि कोई सवाल उर्दू में करे, वो बोल ही नहीं सकते। जैसे कि उनको अब ये 5-6 साल के हो गए हैं। और एक और इसमें नई चीज ये है कि ये शहरों तक महदूद नहीं है, ये बड़े शहरों तक या ये DHA या ये अब ये मामला नहीं है। मतलब ये मंडी बहाउद्दीन में भी आपको ये मिल जाएगा और कहीं पर भी आपको मतलब ये मॉडल जो है ये मिल जाएगा। तो इसकी एक बड़ी वजह ये है, बुनियादी मतलब ये इसका जो मीडियम है इसके होने का, एक बड़ा मीडियम इसका है यूट्यूब और वीडियो, या जो मतलब अब जैसे ये एक आम सी बात है कि बच्चे को चुप कराना है या उसको मतलब कहीं लगाना है तो उसको आईपैड पकड़ा के और फिर बस वो सुनता रहे, देखता रहे, जो भी। तो वहां से जाहिर है कि आईपैड पर 90% जो है वो आपको जो मटेरियल मिलेगा वो अंग्रेजी में ही होगा और एक मखसूस यानी तहजीब से निकला हुआ होगा, और उसमें कोई इससे ज्यादा कोई जैसे गुंजाइश नहीं होगी। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो जैसे मैंने ये बात की कि इस चीज पर बहुत जैसे गौर करना चाहिए, इसकी बहुत संगीन नताइज पैदा होंगे। और जाहिर सी बात है, हम ये सोचते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये बड़े होकर किस तरह के इंसान बनेंगे और इनकी जो इखलाकी, अदबी, जमालियाती, इल्मी नशो नुमा है उसका सामान जो है वो तो नहीं हुआ, तो किस तरह की शख्सियात बनेंगी और फिर वही हमारे सियासतदान बनेंगे, वही ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, वही, और फिर वही सब होगा जो अब हो रहा है। तो इसलिए एक तो ये बात कि इस उम्र की पर खास तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा ये कि जैसे मैंने कहा कि बहुत सादा सी चीजें हो सकती हैं जो जिसमें ये जरूरी नहीं है कि बच्चे को आप बिठा के कुछ सिखाने की कोशिश करें। मसलन कोई भी जिसको जिस भी मौजू का शौक है, किसी को अदब का शौक है, किसी को शेर व शायरी का शौक है, कुछ इस तरह के मामलात होने चाहिए कि आप घर में अपने जैसे हफ्तावार एक मजलिस मुनक्किद करते हैं, आपके दोस्त वगैरह हैं 4-5, वो आके बैठते हैं और आपस में शेर व शायरी पर बात होती है, कुछ शेर सुनाते हैं, कुछ करते हैं, और वो बच्चा बस वो उसको बस जैसे याद रहे कि यार मेरे जो वालिदैन है वो यहाँ हमारे घर में ना ऐसा हुआ करता था। तो ये काफी है, इससे ज्यादा मतलब जितना है वो बोनस है, ये बजाते खुद काफी है। इसी तरह से दीनी जो मौज़ूआत हैं या मजालिस हैं या कुरान शरीफ का दर्स है या उसकी किरत है, उसकी एक जैसे कोई वजह बनी हो कि इस दिन जुमेरात को हम रात को 8 बजे बैठकर ये फलां करते थे और वो फलां जो है वो कुरान शरीफ पर बात करते थे, बड़ा दिल लगता था, बाद में चाय भी होती थी, मिठाई भी मिलती थी और अच्छी बातें होती थी, और यानी इस तरह की कोई वजह बन जाए जो बाद में याद की जा सके, और ये माहौल इस माहौल में वो बच्चा जैसे घूम फिर रहा हो, मौजूद हो। अच्छा, इसी तरह से अब क्योंकि YouTube का मैंने जिक्र किया, तो YouTube को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और YouTube पर ही इस तरह की चीजें ढूंढनी पड़ेंगी जो ये मकासद पूरे कर सकें। तो अब ये भी बहुत मतलब गौर तलब मामला है कि YouTube पर हम क्या कुछ पेश कर सकते हैं जो हम कह सकें कि ये हमारा अपना है, ये मेयारी है, ये बाज़ौक़ है और ये जुबान भी इसकी मेयारी है, उर्दू भी इसकी मेयारी है, इसकी यानी एनिमेशन या इलस्ट्रेशन वो भी मेयारी है, और ये सब मेरा ख्याल है कि बहुत कम ऐसा मटेरियल है जो आप मतलब इस नुक्ता नजर से पेश कर सकें। इतनी शारिक इतना अच्छा लग रहा है और इतनी आप अच्छी कहते थे, बड़ी मुफीद, एक तो आपकी जो चीज़ें आप सामने ला रहे हैं वो भी बहुत अहम भी हैं, मुफीद भी हैं, जो आप हल बता रहे हैं वो भी ऐसे हैं जो किए जा सकते हैं। मगर मेरी नज़र घड़ी पर भी है
جی 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 بالکل. تو آپ خود ہی بتائیے کہ میں اب آخری ایک راؤنڈ کر لوں تاکہ ہاں آپ کی آپ وہ سوال کر لیجیے نا کہ کیا کرنا ہے اس میں وہ جو رہ گئی ہے بات وہ کر دوں گا. تاکہ وہ سب لوگ اس کا کوئی کنکلوڈنگ کریں, آخر میں آپ تک پہنچیں گے. بالکل بالکل بالکل. اور اس سے جی حجاز, اگر آپ ابھی سب آپ نے باقی دونوں حضرات کی بھی گفتگو سن لی, تو اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ اپنا رسپانس دینا چاہیں یا آخری جو کہہ لیں کنکلوڈنگ بات کرنا چاہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ریاض صاحب نے, کملانی صاحب نے جو عرض کیا کہ یہ صنعت کا جو دور ہے, انڈسٹریل ایج ہے, اس کے حساب سے تعلیم کو شیپ کیا گیا. یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کا حصہ نہ ہو, اس کے حساب سے بنا ہوا ہو. وہ تعلیم ایک صنعت نہ ہو جہاں پر یہ طے ہو جائے کہ بچہ یہ 10 سال 12 سال پھر 14 15 سال ماسٹرز تو کرنا ہی چاہیے, یہ نہ ہو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ ایسا بنتا ہے جہاں پہ آپ کو صنعت میں جو یوٹیلیٹی کے لیے لوگ درکار ہیں وہ آپ اتنے لمبے پروسیس سے گزار کے کیوں حاصل کرتے ہیں بھائی. اس کے لیے یونیورسٹی کا مطلب یہ ہے وہ آدمی یونیورسٹی کے دروازے سے اندر قدم رکھے جو علم کے لیے بے چین ہے اور زندگی آلموسٹ تیاگ چکا ہے کہ بھائی اب مجھے پڑھنا ہے. وہ 16 سال 18 سال کی تعلیم میں جائے اور اس کے بعد جو بن کے نکلے گا وہ کام 2 سال والی تعلیم کے اگر آ رہے تو اس کو شروع سے کیوں نہ 2 سال والے ایسے نظام میں رکھا جائے. جو ہوا بھی ایسے ڈپلوما کا ایک رواج ہوا, میں سمجھتا ہوں اچھا تھا, وہ چل نہ سکا زیادہ, اب تو بالکل مفقود ہو گیا. بیچ میں لوگ ڈپلوما کر کے اپنا کام کرتے تھے جس یوٹیلیٹی میں ان کو خرچ ہونا ہے. ایک آسان سی مثال دیتا ہوں آپ کو, آپ کے گھر میں فریج ہے, اس کو ریپیئر کرنے والا چاہیے, ٹھیک ہے, اس کو بنانے والا بھی چاہیے, تو یہ آپ کے قریب آپ کی جگہ پر ہو جائے گا. اس کے لیے جا کے آپ کو کیمبرج میں داخلہ نہیں لینا. جس کو ایجاد کرنا ہے وہ کیمبرج میں پڑھ کے اس نے اپنی زندگی وہاں لگا دی, وہ جامعہ میں ہے یونیورسٹی, وہ آ کے آپ کی ٹھیک نہیں کرے گا. اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو یونیورسٹی سے ہو کر ہے وہ آپ کا فریج آ کے ٹھیک کرے, تو اس کے لیے اتنی تعلیم کی ضرورت نہیں تھی. تو یوٹیلیٹیز آسانی سے انسان سیکھ سکے, اس کی تعلیم حاصل کر سکے اور بن جائے وہ کام. جو یوٹیلیٹیرین اپروچ ہے تعلیم کی, میں مانتا ہوں کہ صنعت کے دور میں اس کی بہت ضرورت ہے اور شاید زیادہ تر اسی کی ضرورت ہے اور ہر زمانے میں رہی ہے اس کا طریقہ ہی. اب جو سجیشن ہے وہ یہ کہ اس کو مختصر کریں. وہ بچہ جو 18 سال کا ہو جائے 19 سال کا ہو جائے, وقت کا تقاضا بھی ہے کہ اب وہ کام بھی کرنے آتا ہو تو اس کو اس قابل تو آپ بنا دیں. پہلے کوئی ایسا تعلیمی نظام بنائے جس سے وہ یوٹیلیٹی کا حصہ بن جائے معاشرے کی. اگر کسی آدمی کو پڑھنے کا واقعی شوق ہے, یعنی اس کا مقصد یہ کہ یار میں طالب علم بن جاؤں, تو وہ جائے جامعہ, وہ 18 سال پڑھے, وہ 25 سال پڑھے, وہ ساری زندگی پڑھا رہے, ٹھیک ہے, وہ جامعہ میں رہے. تو اس رش کو اگر آپ جامعہ سے ختم کریں گے تو وہاں تعلیم کا معیار بھی اچھا ہو جائے اور یہاں بھی آپ کا جو پروڈکٹ ہے جو آپ کی یوٹیلیٹی میں وہ آپ کو جلدی ملے گا, صحیح وقت پر ملے گا, اور اس کو اتنے پیسے وہاں پر نہ انویسٹ بھی نہیں کرنے پڑیں گے اور یہ دوڑ بھی آسان ہو جائے گی نسبتاً. جو ایک پریکٹیکل سولوشن ہے بھی اس کا. اب یہ ہے بہت آئیڈیلسٹک اور ہے بہت ہی بڑے پیمانے پہ باتیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے کہ ہر آدمی یونیورسٹی ہے. یونیورسٹی نہیں جانا بہت ضروری ہے سب لوگوں کا, بس اس کی یونیورسٹی جانا. آپ کی بات سے بہت متفق بھی ہوں کہ مطلب کامن سینس بات ہے, سب کو ہونا ہی, یعنی کہ ضرورت ہے, جو معاشرے کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. تو ووکیشنل سینٹرز بنے بھی, مگر اتنا کمزور یہ نظام ہے. بہت سے ملکوں میں بہت سے لوگ اس لائن میں ہی جاتے ہیں جنہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں مختلف. وہ ہمارے یہاں بڑا کمزور ایک سسٹم ہے. تو مگر بات تو بہت آپ نے اس کو صفائی سے کلیئرلی پیش کیا. آگے چلنے کی اجازت ہے بالکل بالکل. کیونکہ ہم وقت کو اب اس کو ریپ اپ کرنا ہے اس وجہ سے, مگر مجھے امید ہے کہ یہ گفتگو بات جاری رہے گی. دیکھتے ہیں اس کو کہیں مزید آگے لے کے چلیں گے. ریاض آپ آخر میں کوئی کامنٹس یا رسپانس دینا چاہیں گے؟ جی میرے خیال میں وقت کا تقاضا بھی ابھی بہت کم ہے, تو صرف ایک بات یہ کہوں گا کہ 20 ملین بچہ اس وقت ملک میں ایسا ہے جو کہ کبھی اسکول ہی نہیں گیا, اور جو اسکول جانے کی عمر کا ہے اور اس کی بنیادی تعلیم جو ہے وہ بھی نہیں ہو پاتی. ہمارے ملک سے اس وقت مسائل کی نوعیت کچھ اس طرح ہے.
مجھے جو 2 چیزیں سمجھ آتی ہیں جو آج کی گفتگو بناتے شاید سے اس کے بارے میں، ایک تو یہ کہ والدین کی تعلیمی تربیت اس کی کیا ہوگی. جیسا کہ ساتھی نے ذکر کیا کہ والدین کو اور گھر کا جو کردار رہتا ہے، آج کل والدین کی تعلیم پہلے تو وہ خود بھی اسی نظام سے نکل کر آئے، جو اس کی کمی ہے. جس چیزوں کا فقدان ہے اس کا رنگ ان کی اپنی شخصیت میں بھی نظر آتا ہے. تو کیا والدین کے لیے کوئی ایسی تحریک چلائی جا سکتی ہے جو کہ گھروں اور خاندانوں میں اس نظریے کو، اس روایتی نظریے کو فروغ دے سکے، تاکہ نہ صرف وہ اپنا کردار بچوں کے ساتھ ادا کر پائیں، مگر اس کو ہم کہیں گے ڈیمانڈ جو تعلیم کی ہے کس طرح کی ہونی چاہیے وہ والدین کی طرف سے ہوگی. دوسری بات ہے کہ کا احساس کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے، ووکیشنل ٹریننگ کے لحاظ سے یونیورسٹی کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، اور کتنی تیزی سے بنیادی تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے. اس میں ریاست کا کردار بہت واضح ہے، کیونکہ ریاست جو ہے وہ پالیسی کا ایک پورا فریم ورک پیش کرتی ہے جس میں رہتے ہوئے تو پرائمری سیکنڈری تعلیم میں کام کرتی ہے. تو اگر اس کے اوپر کچھ لوگ کاوش کرتے ہیں تو وہ غالباً ارباب اختیار کے ساتھ زیادہ ہے، تاکہ ان کا جو نظریاتی فکر ہے اس کے بارے میں اس میں کچھ تبدیلی لائی جا سکے، تاکہ پالیسی کا ایسا کچھ فریم ورک بنے جس میں تبدیلی ممکن ہو پائے. جی بہت شکریہ ریاض. شارق اگر آخر میں آپ، کیونکہ اصل میں یہاں پہ ہمارے ساتھ کوثر صاحب بھی آن لائن ہے، ہو سکتا ہے ایک جملہ وہ بھی کہنا چاہیں، اور یہاں ڈاکٹر عباس بھی ہیں، یو ای ٹی میں پروفیسر ہیں، یہ تعلیمی شعبے سے ان کا تعلق ہے، تو میں کہہ رہا تھا آخر میں ان سے بھی کوئی ایک جملہ لے لیں گے. جی ضرور. میں بس بات یہ ختم ہی کر رہا تھا کہ جیسا میں کہہ رہا تھا کہ بچوں پر ان کو دیکھتے ہوئے ایسی کیا چیزیں ہیں جو فوری طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں. تو یہ مطلب اس سب کے لیے میرا خیال ایک سوال ہونا چاہیے اور اس طرف توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اب میڈیم بہت ضروری ہو گیا. 1-2 چیزیں میرے ذہن میں ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. وہ ایک اچھا پہلے ایک وہ ہوتا تھا کیسٹ کہانی کے نام سے ایک سیریز تھی، وہ کسی نیک آدمی نے یوٹیوب پہ لگا بھی دی ہے. وہ بچوں کے لیے بہت معیاری، مطلب بڑے بڑے لوگ اس زمانے کے انہوں نے اکٹھے ہو کر اس کی وہ باقاعدہ جیسے ڈراماٹک کہانیوں کی ریڈنگز ہیں، وہ مجھے خود سن کر بڑا مزہ آتا ہے. ایک تو وہ دیکھ لی جائے. ایک زنبیل نامہ ہے، زنبیل نامہ کے نام سے آپ دیکھیے گا. وہ ہے بڑوں کے لیے، لیکن بات اس میں یہ ہے کہ بڑے بھی اگر بیٹھ کر سن رہے ہوں تو بچے کے کان میں پڑتی رہتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں، یہ زنبیل نامہ کی سیٹ کہانی، اور اس طرح کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس طرح کی چیزوں میں اضافہ کرنے کی، ورنہ وہ سپیس جو ہے وہ دیگر جو چیزیں وہ لے لیتی ہیں. اور آخر میں بس ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. وہ یعنی جو میرا اس میں نقطہ نظر تھا یا جو توجہ کا مرکز ہے وہ بچے ہیں، وہ اس شعر سے واضح ہو جائے گا. وہ ہے جی: خشت اول چن نہد معمار. اچھا بلکہ یہ تو معماری سے متعلق ہے، آپ کو بھی پسند آئے گا. خشت اول چن نہد معمار کج تا سریا میر اود دیوار کج. تو پہلی اینٹ جو ٹیڑھی لگ گئی اگر، تو پھر وہ دیوار جو ہے وہ سریا تک بھی پہنچا دے وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. اس کی تصدیق آپ کا فن معماری سے آپ کر سکتے ہیں. تو بس یہ پہلی کچھ اینٹوں پر بھی میرا خیال ہے بہت غور کرنا چاہیے جب ہم اسکول اور یونیورسٹیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جو کہ بہت ہی ضروری ہے. تو ساتھ ساتھ اس سے پہلے کی بھی جو اینٹیں ہیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے. بس یہ. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ شارق. محمود صاحب ایک جملے کی اور اجازت میں آپ سے چاہوں گا، وہ یہ کہ ابھی شارق صاحب کی بات سے نکلا بہت مشہور شادی کا ایک مصرع ہے جو محاورہ بھی بن گیا کہ میراث سے پدر خواہی علم پدر آموز. اگر تم باپ کی میراث چاہتے ہو تو باپ کا علم بھی سیکھنا چاہیے. اس سے اشارہ میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں یہ رجحان بہت کم ہوا کہ والدین کا جو شعبہ ہے، جو پیشہ ہے، اس کے حوالے سے بچوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. اگلے وقتوں سے مراد آج سے 20-30 سال پہلے بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ باپ جو کرتا ہے اس کو آدھے سے زیادہ بچے کو ایسے بھی اس کی نو ہاؤ ہوتی تھی اس چیز. آج اگر والدین یہ بھی کوشش کریں اپولوجیٹک نہ ہوں اپنے شعبے کے حوالے سے، اور یہ نہ سمجھیں کہ دوسرے تمام شعبے جس شعبے میں نے زندگی گزاری اس سے افضل ہیں، تو بچوں کو اس کی معلومات تو کم از کم منتقل کریں. اب وہ کام کرے نہ کرے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ کلچر منتقل ہوتا ہے. اس شعبے میں رہتے ہوئے والد کسی کام کی چیز لگتا ہے، ایسا لگتا ہے یہ جو باپ ہے یہ کسی کام کا ہے.
اور اس کا کوئی حصہ ہے بچے کی تربیت میں، تو وہ چیزیں ہونی چاہیے. اگر کوئی بینکر ہے تو بھائی اتنی بینکنگ بچے کو پڑھے بغیر، یعنی اس کے لیے جامعہ جانے کی ضرورت نہیں. اگر باپ بینکر ہے اور گھر میں ہے، مثال دے رہا ہوں، کوئی ویسی نہیں ہے، یا معمار ہے یا جو بھی ہے، جو بھی وہ کرتا ہے اس کا اثر اس بچے پر ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اس میں ایک منافقت کا طرز ہو کہ وہ بہت ہی معذرت خواہ ہو اپنے شعبے سے، اور بچے کو ہمیشہ یہ کہتا رہے کہ بھائی یہ جو میں کرتا ہوں یہ بہت بیکار کام ہے، تم یہ نہ کرنا. تم یونیورسٹی میں بے شک MBA کر کے دوبارہ نئے سرے سے بینک میں لگ جانا، لیکن مجھ سے نہ سیکھ لو. یہ بہت عمدہ واقعی. قاصد صاحب، آپ کچھ اس گفتگو میں اس میں اضافہ کرنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم جی. دوستوں کو، سب دوست جو بیٹھے ہیں میرے اساتذہ کی طرح ہیں، سلام. مگر مجھے سب سے خوبصورت بات شارق بھائی کی لگی اور مثنوی کے حوالے سے لگی کہ ایسے ہی ہے. مثنوی جب ہم پچھلے 1-2 نشستیں جو تیمور صاحب کی سربراہی میں ہم نے پڑھی ہیں، اور اس کو جیسے ہمارے استاد احمد جاوید صاحب نے ایک نشست میں فرمایا تھا کہ رومی کو بھی ایسا پڑھنا چاہیے اور شیکسپیئر کو بھی پڑھنا چاہیے. تو ہم نے پچھلی 1-2 نشستوں میں شیکسپیئر کو بھی پڑھا اور پھر رومی کو بھی پڑھا، اور ایک بڑا ہی خوبصورت کام مجھے نظر آیا اس میں. جب مثنوی کو ہم نے پڑھا ایک ایک شعر کے ساتھ، یعنی ترجمہ نہیں پڑھا، فارسی کا شعر پڑھا، اور پھر اس کہانی سے پہلے اور اس کہانی کے بعد جو مولانا نے اس کی جو آؤٹ لائن بنائی اس کہانی کی، اور جیسے کہانی کو انہوں نے بینڈ کیا، اس میں سے جو نئے چشمے نکالے. اور آپ اگر اس کہانی کو پہلے جو سورس کہانی تھی اس کو ساتھ رکھیں، وہ بھی ایک وزڈم ٹیل تھی، اور مولانا نے اس میں جو لیئرز رکھی، جو مختلف قسم کی درجات رکھے کہ جو پہلا سننے والا ہے اس کو کیسے سمجھے گا. وہ جیسے شارق بھائی نے کہا کہ پاس گزرتے والے کو بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے اپنا حصہ مل جائے گا. اگر کچھ صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں اور مثنوی کی کہانی پڑھ رہے ہیں، کچھ اشعار پڑھ رہے ہیں، تو اس میں سے کسی کو عام طور پہ اخلاقیات کی کہانی بھی مل جائے گی، کچھ ذہنی خوراک بھی مل جائے گی، اور پھر کچھ تھوڑی سی انٹلیکچوئل خوراک بھی مل جائے گی، اور پھر اگر اور بھی اس سے آگے جانا ہے تو پھر اس کو اور بھی تھوڑا سا اگلے علوم کا بھی راستہ مل جانے کی نشانیاں مل رہی ہیں. تو مجھے تو بڑا ہی اچھا لگا. کاش کہ ہم ایسا کچھ بنا سکیں، ہم بچوں کو بتا سکیں کہ مثنوی سن لیا کرو بس. تو شارق بھائی بہت مہربانی، میں آپ کی تجویز کا پورا حامی ہوں، اور ریاض بھائی کی بھی باتیں بڑی خوبصورت، اور حجاز صاحب کی بھی بڑی مہربانی. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ قاصد صاحب، بہت ہی زبردست اور اہم آپ نے تائید کی اس نقطے کی. باز صاحب آخر میں کوئی آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اصل میں یہاں ہستونیس میں بڑی بار اس کے اوپر ڈسکشن ہو چکی ہے کہ جو بھی ایجوکیشنل سسٹم جو بھی آیا ویسٹ سے اس کو ہم نے اپنایا، تو وہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے ویسٹ کا وہ ان کے ورلڈ ویو کو ریفلیکٹ بھی کرتا ہے نا اصل میں. تو وہ ان کا ورلڈ ویو میں مٹیریلزم ہے، obsession with quantity ہے، جس پہ بڑی بار ڈسکشن ہوئی ہے. تو اس کو اگر ہم ایجوکیشن کے ڈومین میں اسی ورلڈ ویو کو اگر ہم اس کی ریفلیکشن دیکھیں تو وہ اس طرح کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے تمام انسان ایک جیسے ہیں، آئیڈینٹیکل یونٹس، تو آل آف دیم مسٹ بی ایکسپوز ٹو سملر یونیفارم ایجوکیشن کا جو کانسیپٹ ہے. تو پہلے تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا سب کے لیے ایک جیسی ایجوکیشن ہونی بھی چاہیے، سب کو ایک جیسی ایجوکیشن پرووائڈ کرنی بھی چاہیے کہ نہیں؟ اگر کرنی چاہیے تو کس گریڈ تک کرنی چاہیے؟ اس سے بیانڈ پھر جو نیچرل انکلینیشنز ہیں لوگوں کی، اس کے مطابق ان کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ آپ اس ڈائریکشن میں جائیں، یا پھر یہ کام شروع سے کرنا چاہیے. اس کے لیے پھر ایسے اہل نظر لوگ یا اساتذہ ہونے چاہیے جو ووکیشن ہے، جو اس کی نیچرل ٹینڈنسیز ہیں اس کو پرکھیں
اور پھر شروع سے بچے کو ڈائریکشن میں لگائیں. یہ چیز آج کل نہیں ہوتی. آج کل سب کو ایک ہی ایجوکیشنل سسٹم سے گزارا جاتا ہے. تو ایک تو یہ سم تھنگ وچ از جو مجھے لگتا ہے اینٹی ٹریڈیشنل ہے. اچھا جیسے میں اس کی مثالیں آپ جیسے ہماری یونیورسٹی میں اگر ہم یونیورسٹی لیول پہ دیکھیں, جیسے میں اپنی یو ٹی کی بات کرتا ہوں, تو اس میں پچھلے 2-3 سال سے ایک سسٹم انٹروڈیوس ہو رہا ہے, آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن, OBE جسے کہتے ہیں. اچھا اس میں 3 ڈومینز ہوتی ہیں, کوگنیٹو, سائیکوموٹر اور افیکٹو. جو کوگنیٹو ڈومین ہے اس میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ, آپ کی انٹیلیجنس جو ہے اس کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے. سائیکو موٹر میں آپ کی جو پریکٹیکل سکلز ہیں جو اس کو کیا جاتا ہے. جو افیکٹو ڈومین ہے وہ آپ کے کریکٹر کو ایویلیویٹ کرتی ہے. اچھا تینوں ڈومینز جو ہیں اس میں ایویلیویشن جو ہے تینوں ڈومینز کو نمبرز کی بنیاد پہ ایویلیویٹ کیا جاتا ہے, چاہے وہ سائیکو موٹر ہو, چاہے وہ کوگنیٹو ہو, چاہے افیکٹو. ایون جو کریکٹر ہے اس کے بھی KPIs بنائے ہوئے ہیں کہ آپ نے کریکٹر کو بھی ایک نمبر سے ریپرزینٹ کرنا ہے. کلاس میں شخص نے کس طرح پارٹیسپیٹ کیا, ہمارے جو ایویلیویٹرز آتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ریبرک بنائیں, ایک پروسیجر بنائیں جس سے آپ کسی کا کریکٹر ایویلیویٹ کریں گے, مطلب جس کو افیکٹو ڈومین میں کہہ رہا ہوں. تو مطلب آبسیشن ود کوانٹٹی اس حد تک پہنچ چکی ہے بیسیکلی. جو کوالٹیٹیو ایسپیکٹ ہے لائف کا وہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں ہر لحاظ سے اس کو اگنور کیا جا رہا ہے. تو یہ میری نظر میں بہت بڑا فلاپ. پھر آپ یہ میٹرک FSC کے لیول پہ دیکھ لیں آپ کس طریقے سے نمبر آتے ہیں. انگلش, اردو, اسلامیات, پاک اسٹڈیز میں پورے نمبر آ رہے ہوتے ہیں. اس کو بالکل آبجیکٹیوائز کر دیا ہے, انگلش, اردو, اسلامیات, پاک اسٹڈیز, سبجیکٹیو ایلیمنٹ سرے سے نکال ہی دیے. اور کیوں کہ اس کو پھر وہ ایویلیویٹ کرنا آسان ہوگا اپنی آسانی کے لیے, مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے. تو مطلب کہ وہ مطلب دانستہ یا نادانستہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ہم ویسٹ سے یہ چیزیں اندھوں کی طرح ہی لے رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا فلا ہے. تو پہلے تو اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے نا, اگر باقی کاؤنٹر کرنا ہے. ماشاءاللہ. پھر تو ایک اور بات ہے امپورٹنٹ, اور یہ پوائنٹ میں نے ایک بک سے لیا تھا, اسمال از بیوٹیفل, مجھے ان کے آتھر کا نام یاد نہیں آ رہا. شوماکر. جی. تو اس میں بہت خوبصورت پوائنٹ تھا. کہا تھا کہ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے نا وہ آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ ہاؤ ٹو ڈو سم تھنگ, لیکن یہ نہیں بتاتی وائی یو آر ڈوئنگ اٹ. جو پرپز ہے, جو فائنل کاز ہے ارسٹاٹل کا, اس پہ دھیان نہیں, صرف پروسیجر بتانا ہے کہ یو کین ڈو دس تھنگ ان دس وے, ہاؤ ٹو ڈو, بٹ وائی یو آر ڈوئنگ اٹ. آپ کی جو کنوکشنز ہیں بیسیکلی ان کو جب تک آپ کا تعلیمی نظام الیبوریٹ نہیں کرے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں. ظاہر بات ہے جو غرض ہے بیسیکلی اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا. اس کا تعلق انسان سازی کے ساتھ بھی ہے, کریکٹر بلڈنگ کے ساتھ بھی ہے, کیونکہ ورچوز کا کریکٹر کا تعلق تو کوالٹی کے ساتھ ہے نا. تو کوالٹیٹیو ایسپیکٹ کو اگنور کر دیا. بہت بہت شکریہ جناب. یہ بالکل آپ ہم لوگ جب اپنا ہمارا جو کہہ لیں ایک اہم کورس ہے ان سرچ آف وزڈم ان دا ماڈرن ایج, اس میں اسی طرح اس کا تعارف کرتے ہیں کہ علم کے درجے ہیں, ایک انفارمیشن ہے, ایک پرنسپلز ہیں, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہے کہ پرپس کیا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ وزڈم کی اس کی سطح ہے. اور وہ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے باز صاحب نے. تو بہت بہت شکریہ. میں وقت اور نہیں لینا چاہوں گا, اور آپ سب کے وقت دینے کا بہت شکریہ, شارق اور حجاز اور ریاض کملانی صاحب, آپ اور کوثر صاحب اور باز صاحب.